اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. سورۃ الاعراف کے آخر تک اللہ رب العزت حضرات انبیاء کے واقعات ذکر فرما رہے ہیں. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. ان آیات کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں اور ان واقعات کو ذکر کرنے کا منشأ خداوندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا ہے اور امت محمدیہ کو عبرت کہ امم سابقہ کے پاس انبیاء آئے جنہوں نے تکذیب کی تو ان کا انجام کیا ہوا. اگر آپ کے پاس میں ہم نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے تو آپ یاد رکھیے اگر آپ نے ان کی تکذیب کی یا ان کے حکم کے خلاف ورزی کی یا ان کی قدر نہیں کی تو امم سابقہ کا حال دیکھ لیجئے کہ جو ان کا ہوا کہیں آپ کے ساتھ میں ایسا معاملہ نہ ہو جائے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا. یہ سمود بھی عاد ہی کی اولاد میں سے ہیں، اس سے پہلے گزرا ہے انہی میں سے یہ بھی ہیں. حضرت صالح علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں. حضرت نوح کے جو بیٹے ہیں سام ان کی اولاد میں حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا. یہ قوم سمود کیسی تھی؟ طاقت کے اندر، مالداری کے اندر، قوت کے اندر اپنی مثال آپ تھی. اللہ رب العزت نے ان کو قوت سے بھی نوازا تھا، طاقت سے بھی نوازا تھا، مال سے بھی نوازا تھا اور تعمیرات کے فن سے بھی ان کو نوازا تھا. ان کا حال تھا کہ یہ کھلے میدان کے اندر محلات بھی عالی شان بنا لیا کرتے تھے اور پہاڑوں کو کھود کھود کر کے اپنے ہاتھوں سے گھروں کو تراش لیا کرتے تھے، بنا لیا کرتے تھے. کتنی عظیم طاقت ان کو دی تھی.
لیکن ان لوگوں کی بھی سرکشی وہی رہی جو ان سے پہلے عاد کی تھی. جتنا مال آیا، دولت آئی، طاقت آئی، اتنی ہی ان کی کجروی، اتنی ہی ان کی سرکشی، اتنی ہی ان کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھتی چلی گئی. حضرت صالح علیہ السلام آئے اور وہی دعوت دی جو ان سے پہلے انبیاؤں نے اپنی قوم کو دی تھی، اور یوں کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس لیے کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ان واقعات سے اس امت کو اللہ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ جب سے ہم نے انبیاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک سب کی ایک ہی دعوت رہی ہے، ایک ہی پیغام رہا ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھو. اگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اعبدوا اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت تمام انبیاؤں کی رہی ہے، یہ پیغام تمام انبیاؤں کا رہا ہے. اور انبیاؤں کا طریقہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم. کتنا پیارا لہجہ ہے کہ انبیاء اگر چاہتے تو اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے فرشتادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں، عقل ہونی چاہیے تھی. لیکن حضرات انبیاء کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. آج دیکھیے اگر کوئی افسر یا کوئی بڑا ادھیکاری کسی کو آپ کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ڈھنگ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. راستے کے اندر اگر کوئی سرکاری اہلکار آپ کو مل جاتا ہے تو آپ سے کس لہجے کے اندر بات کرتا ہے؟ چہرے پہ شکن ہوتی ہے، لہجے کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، سینہ تنا ہوا ہوتا ہے، متکبرانہ انداز ہوتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی بیک مضبوط ہے، کس نے بھیجا ہے. لیکن انبیاء جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نائب ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا، تو آپ کی تمام ذریت اللہ کی نائب ہے. نبی کو نبی نائب بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، لیکن ان کے اندر نہ اکڑ ہے، نہ گھمنڈ ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ لہجے کے اندر تلخی ہے، نہ چہرے کے اوپر ترش روئی ہے، بلکہ میٹھے لہجے کے اندر کہتے اے میری قوم. جب آدمی یہ کہتا ہے تو سامنے والا بالکل موم ہو جاتا ہے. لیکن ان کی نافرمانی اتنی حد سے بڑی ہوئی تھی کہ وہ پیارے لہجے کے اندر کہہ رہے ہیں میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس، تمہارے پاس میں دلیل آ چکی ہے، اب بھی تم ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مان لو. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ کون سے علاقے کے اندر رہتے تھے اس کو ذہن کے اندر رکھیے. شمال مغرب جو عرب کا علاقہ ہے یہ وہاں بسا کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا شہر جو تھا اس کا نام حجر تھا. آج بھی یہ موجود ہے، لیکن آج کے دور کے اندر اس کا نام مدائن صالح ہے. اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر رہا کرتے تھے. وہاں ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ان کی قوم کے پاس میں حضرت صالح علیہ السلام کو.
نوجوانی سے لے کے بڑھاپے تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے کہ نوجوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک برابر ان کو نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. کیوں؟ جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے تو عقل آ جاتی ہے، جب دولت آ جاتی ہے تو اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، نہ جانے کون سی ہوا اس کے اندر بھر جاتی ہے، نافرمانی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. ان کا حال بھی یہی ہوا. نوجوانی سے لے کر کے بڑھاپے کے آثار کے ظاہر ہونے تک حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے. ان کی قوم بھی پریشان ہو گئی اور یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی طریقے سے صالح کو خاموش کر دیا جائے. یہ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں، ایسا ان کے سامنے فارمولہ رکھا جائے، ایسا ان کے سامنے مطالبہ رکھا جائے کہ جس کو یہ پورا نہ کر سکے. آپس کے اندر میٹنگ کی اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا ہم تمہیں نبی مان لیں گے، لیکن پہلے ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو. اگر ہماری فرمائش کو پورا کر دیا تو ہم ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے کیا مطالبہ ہے، کیا فرمائش؟ کہا کہ یہ جو سب سے اونچی پہاڑی ہے جس کا نام کاتبہ ہے، اس پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی کو نکال دو، اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہو جو 10 ماہ کی گابھن ہو، اور صرف گابھن ہی نہیں بلکہ وہ توانا تندرست بھی ہو، صحت مند بھی ہو. کیسا عجیب اور گھٹیا انہوں نے مطالبہ کیا. جبکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ مرد عورت اور ایسی جانوروں کے اندر نر مادہ کے ملاپ سے نسل کو آگے چلاتے ہیں، بڑھاتے ہیں. پہاڑی سے اونٹنی کو نکالنا، وہ بھی گابھن اور وہ بھی تندرست، ایسا مطالبہ. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صالح اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے خاموش ہو جائیں گے، پھر یہ ہمیں دعوت نہیں دیں گے دین کی، پھر یہ اپنے کام میں لگے رہیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی فرمائش سن کر کے یہ کہا کہ اگر آپ کا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم سب ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ پھر تو کوئی عذر نہیں ہوگا. تو کہنے لگے ہاں ہم ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ ایسا کر دیجئے. روایت میں آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اللہ رب العزت سے یوں کہا کہ اے پروردگار تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے. ان لوگوں نے ایمان لانے کے لیے فرمائش رکھی ہے کہ ایک اونٹنی گابھن کو اس پہاڑ سے نکال دے. اللہ تو قادر ہے ان کے مطالبے کو پورا کر دے. ادھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مکمل کی، ادھر دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر لرزہ سا ہوا، جنبش ہوئی، حرکت ہوئی. لوگوں نے ادھر دیکھا کہ ایک اونٹنی گابھن نکل کے ان کی طرف کو چلی آ رہی ہے. اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ ظاہر کر دیا. جیسے ہی اس اونٹنی کو دیکھا تو بہت سارے لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اور کچھ لوگ جو اور تھے انہوں نے بھی چاہا کہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں. جو اس قوم کے چودھری اور سردار تھے انہوں نے ان کو روکا کہ تم صالح کے اس چمتکار کو ایمان کی علامت قرار دیتے ہو. انہیں بہکایا، دھوکہ دیا، کچھ نہیں ہے، تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہو. تمہارے آباء و اجداد نے اسی دین کو اپنایا ہے جس پر ہم گامزن ہیں. ان معبودان باطلہ کو مت چھوڑو، صالح کے ایمان کے اندر داخل نہ ہو. لوگ رک گئے.
ایمان لانے والے ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، سرداروں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم پھر ایمان کے اندر داخل نہیں ہو رہی ہے، اپنے وعدے سے پھر رہی ہے، اپنے وعدے سے مکر رہی ہے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو ان سے وہی پیغمبرانہ شفقت کا معاملہ کیا۔ حضرات انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے کہ تکلیفوں کے اوپر بھی تکلیف دینے والے کو دعا دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو آپ نے دیکھا کہ اہل طائف نے کیا کچھ مظالم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ڈھائے۔ آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، حتیٰ کہ زخمی کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر کے ملائکہ نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ آپ اجازت دے کہ ان بدبختوں کو ہم سزا، ان بدبختوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا دے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ نے اجازت دی۔ حضرات ملائکہ نبی کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ان بدبختوں کو ہم دمن سمندر کے اندر ڈبو کر کے غرق کر دیں، آپ کہیں تو پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو پاش پاش کر دے، ان کا خاتمہ کر دے، ریزہ ریزہ کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے، میری یہ قوم ابھی ناسمجھ ہے، مجھے نہیں سمجھ رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے سمجھیں گی۔ آج دیکھیے کہ پورے طائف کے اندر جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے، ایک بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہو۔ یہ انبیاؤں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو جتنی تکلیف پہنچاتا ہے وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو پورا بھی کرا دیا اللہ رب العزت سے، اور جب ان کی بغاوت کو دیکھا، ان کی نافرمانی کو دیکھا تو محسوس کر لیا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، تو پھر بھی ان پر شفقت فرماتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اس اونٹنی کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کا عذاب تمہیں آن پکڑے گا، اللہ کے عذاب کے اندر تم گرفتار ہو جاؤ گے، اس لیے تم اس کو کبھی بھی تکلیف مت پہنچانا، یہ جہاں کھائے کھاتی رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اللہ ہی کی زمین ہے، وہی سبزہ اگاتا ہے، جہاں چاہے گی یہ کھائے گی، اور جو کنواں ہے اس کنویں سے پانی بھی پیے گی، آپ اس کو برے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے یہی کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں، ورنہ تو اللہ کا عذاب تمہیں آن پکڑے گا۔ کچھ دن تک تو ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، لیکن چونکہ ان پر عذاب آنا تھا ان کی کجروی کی وجہ سے، مطالبے کو پورا کرنے کے بعد نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اب یہ اونٹنی چرا کرتی تھی، کتنا ہی کھا لیتی تھی، جو وہ کنواں تھا جس سے یہ بستی والے بھی پانی پیا کرتے تھے اور اسی کنویں سے یہ اونٹنی بھی پیتی تھی، یہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو پورے کنویں کو خشک کر جاتی تھی۔ اب پریشان، جب اونٹنی نے پورے کنویں کا پانی پی لیا تو اب ایسی صورت کے اندر بستی والے کیا پئیں گے؟ پریشان۔ لیکن اللہ نے پھر بھی ان کے اوپر یہ معاملہ رحمت کا کیا تھا کہ اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی جو پورے بستی والے کے لیے کافی ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان کی بغاوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس حالت کو دیکھ کر کے پھر اللہ کے حکم سے نوبت اور باری کو باندھ دیا اور یہ کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیا کرے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو اور اپنے لیے اس کو رکھو گے، جس دن آپ کا نمبر ہوگا تو اونٹنی نہیں آئے گی
اور جس دن اونٹنی کنویں پر آئے گی اس دن تمہیں اجازت نہیں ہوگی، لیکن ہاں اس کا دودھ نکال لینا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسا ہی کرتے رہے، لیکن جس آدمی کی ضد عناد ہٹ درمی بڑھ جاتی ہے، جس قوم کے اندر نافرمانی حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پریشان ہونے لگے کہ یہ تو پورے کے پورے چراگاہ کی گھاس کو چارے کو کھا جاتی ہے، ہم کہاں سے لائیں؟ پورا کنواں کا پانی خشک کر جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ہمارے ہی وجہ سے آئی ہے، ہم نہ مطالبہ کرتے تو نہ یہ اونٹنی آتی۔ اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ صالح جو کہتے ہیں جھوٹ نہیں کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اگر ہم نے اس کو نقصان پہنچایا تو یقینی طور پر ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، تو کوئی چھیڑتا بھی نہیں تھا، لیکن اندر اندر پریشان تھے۔ مشورے کرتے لیکن کچھ مشورہ نہیں ہوتا، بہت کرتے لیکن کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اپنا حربہ ہر جگہ استعمال کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم کے اندر بے چینی ہو رہی ہے اس اونٹنی کو لے کر کے، اور اونٹنی جب تک باقی ہے تو یہ ہلاک نہیں ہو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ڈر ہے کہ اگر اونٹنی کو ہم نے نقصان پہنچایا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس ڈر سے کچھ بھی نہیں کر رہے اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ وہی حربہ جو دنیا کے اندر سب سے پہلے فتنے کا سبب بنا، اسی کو استعمال کرایا۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلے قتل ہوا ہے، حابیل کو قابیل نے قتل کیا ہے فتنہ عورت کی وجہ سے۔ کہ دنیا کے اندر جو سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے تفسیر کے اندر کہ عورت ہی کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، وہی فتنہ آج بھی یہی ہے کہ جب آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اسے عورت کا لالچ دے دیا جائے، سب کچھ کرا لو۔ ہمیشہ دشمنوں نے یہی چال چلی ہے اسلام کے خلاف۔ یہاں بھی یہی ہوا، جو قوم سمود کے اندر بہترین سب سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں تھیں دو، ان کے دل کے اندر وہم آیا، وسوسہ آیا، شیطان نے ڈالا کہ اس کام کو ہم کرائیں۔ اگر عورت فرمائش کرے کسی کام کی تو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ بجز خدا کی رحمت کے، بجز خدا کی مدد کے کوئی بچ جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان عورتوں نے اپنی بستی کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو اس اونٹنی کو ختم کر دے گا ہم اس کی ہیں، اور ہماری لڑکیاں بھی اس کے لیے ہے۔ خوبصورت لڑکی ہو، حسین و جمیل دوشیزہ ہو، فرمائش کر رہی ہے تو کون رکا رہے گا؟ دو بدبخت شخص ہیں، مصدع اور قزار نامی۔ بدبختوں نے دونوں نے یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر کے ان لڑکیوں کو ہم حاصل کریں گے۔ مال کے لالچ میں نہیں آ رہے تھے، ڈر کے لالچ میں نہیں آ رہے تھے، خوف سے نہیں ڈر رہے تھے، لیکن عورت کے فتنے کے اندر ایک دم آ گئے اور دونوں نے ارادہ کر لیا۔ رات کو ارادہ کیا، جب اونٹنی کا نمبر تھا پانی پینے کا آنے کا، تو ایک چٹان کے پیچھے دونوں چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ اس اونٹنی کو ہم ختم کریں گے۔ جیسے ہی وہ اونٹنی سامنے سے آئی تو مصدع نے تیر کو کمان سے چلایا اور اونٹنی کے جا کر کے لگا، اور دوسرے قزار نے جا کر کے تلوار سے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، اس کو ختم کر دیا۔ ادھر اونٹنی ہلاک ہوئی، ادھر قوم کے اندر بے چینی بڑھ گئی کہ اب عذاب آ جائے گا۔ یہ تو اپنا کام کر کے عورت کے فتنے کا شکار ہو گئے، ادھر جانے لگے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا تو فوراً قوم کے پاس گئے اور جا کر کے یہ کہا کہ تم نے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اب تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یاد رکھو۔
3 دن کے بعد میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. بس جتنی زندگی گزارنی ہے 3 دن کی تمہاری زندگی باقی ہے. 3 دن تک تم خوب مزے لے لو. تیسرے روز تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اتنا ڈرایا، لیکن جب نافرمانی بڑھ گئی اور انہوں نے دیکھا اونٹنی بھی ختم ہو گئی، کچھ نہیں ہوا، سالے کی بات کو نہیں مانتے ہیں. جب آدمی کسی میں مست ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ برائی نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیے کتنے بدماش ہوتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں، کتنے جرائم کرنے والے مجرم ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جرم کی سزا پھانسی ہے، عمر قید ہے، ختم ہو جانا ہے، انکاؤنٹر ہونا ہے. لیکن جب ان کو چسکا لگ جاتا ہے جس چیز کا، وہ اس سے واپس نہیں آتے، کرتے چلے جاتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ گناہ اور جرم کا خاصہ ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ کر لو تو اس کے اندر اس کی ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی حال اس قوم کا ہوا کہ نافرمانی اور بڑھ گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے یوں کہنے لگے ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. لا، عذاب لے کر کے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. اگر تو سچا ہے، ہم نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا ہے، کچھ نہیں ہمارا بگڑا ہے، کوئی حالات ہمارے نہیں بگڑے ہیں. اب 3 دن کا الٹیمیٹم ہمیں دے رہا ہے، 3 دن کا ہمیں دھمکی دے رہا ہے. بلا تیرے رب کا عذاب کہاں ہے اگر تو سچا ہے. کتنی ڈھٹائی، رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے. حضرت صالح خاموش. ان کی اور سرکشی بڑھی تو یوں کہنے لگے عذاب آئے گا، اس کی نشانی بتا دے کیا کیا عذاب ہوگا، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہاں تو سچا ہے. عذاب آنے سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، عذاب آنے کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہوں گی. روایت میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کل جمعرات، یہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے، آج بھی بدھ ہے. کہا کل جمعرات ہے، کل تمہارے چہرے کا رنگ انتہائی زرد ہو جائے گا. آپ جس رنگ کے بھی ہیں، کیسے ہی ہیں، کل کو تمہارے سب کا رنگ سخت زرد ہو جائے گا، پیلا ہو جائے گا. اور پرسوں جو ہے جمعہ ہے، جمعے کے دن کے اندر تمہارا سب کا رنگ انتہائی درجے کا سرخ ہو جائے گا، سب کے چہرے لال ہو جائیں گے. اور اس سے اگلا دن جو ہفتے کا ہے، یوم السبت ہے، اس دن کے اندر تمہارا سب کا رنگ انتہائی کالا اور سیاہ ہو جائے گا، اور پھر تمہیں اوندھا کر کے گرا کر دیا جائے گا، ہلاک ہو جاؤ گے. عذاب کی علامتیں بھی بتا دی، نشانیاں بھی بتا دی کہ پہلے تمہارا رنگ زرد ہوگا، پھر سرخ ہوگا، پھر سیاہ ہوگا، پھر تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. کہنے لگے بہت دیکھے ہیں ہم نے. جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر شقاوت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، پتھر پن آ جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی ہے. دل نرم ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ ان کے شقاوت قلبی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا تھا. ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا. کہنے لگے دیکھا جائے گا. رات ہوئی، صبح کو جب اٹھتے ہیں، جمعرات کا دن آتا ہے تو سب کے چہرے پیلے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پیلے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ڈرے. کہتے ہیں تو سونے کے بعد میں پیلا ہو جاتا ہے، جیسا آج کے دور میں بھی ہے. کوئی بھی کیا کہہ دے گا، پیلیا ہو گیا، کوئی اور بیماری بتا دیں گے. ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے خوف سے، تو وہ تمام اپنے چہروں کو دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن ڈرے نہیں. جمعے کا دن آتا ہے تو لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، پھر بھی نہیں ڈرے. ہفتے کا دن آتا ہے تو انتہائی سخت تر سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں،
اور پھر زمین سے ایک زلزلہ آتا ہے، آسمان سے ایک چیخ آتی ہے، آواز آتی ہے اور سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب اللہ نے قوم سمود کے اوپر بھیجا، نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، مطالبہ کرنے کے بعد میں جب پورا ہو گیا پھر خلاف کرنے کی وجہ سے۔ یہی حال ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جب انہوں نے کہا تھا کہ تم آسمان سے ایک دسترخوان، جنت سے ایک دسترخوان ہمارے لیے منگا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس سے ہم کھانا کھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو اگر مائدہ آسمان سے جنت سے آ جاتا ہے تم ایمان نہیں لائیں تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے بھی کہا تھا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، بہت سخت عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی، ان پر بھی عذاب آیا۔ ایسے ہی ان کے ساتھ میں ہے کہ اونٹنی کو ہلاک کر دیا، حضرت صالح نے دیکھ لیا، اس کے باوجود ان کو سمجھایا تب بھی یہ ڈرے نہیں، تو اللہ نے زلزلہ بھیج کر کے، شدید تیز ہوا اور تیز آواز بھیج کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ امت محمدیہ کو بتایا کہ دیکھو حضرت صالح کی قوم کے ساتھ میں کیا معاملہ آیا ہے، کیسے ان کے ساتھ میں عذاب کا معاملہ کیا گیا ہے۔ اگر تم نے بھی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، ان کی بھی مخالفت کی، ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا، تو جو پہلے ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نصیحت اس کے اندر کی۔ جب عذاب سے یہ ہلاک ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس سے ہٹے اور ان سے یوں کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، میری قوم تم کیسی تھی، میں نے اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچائے اور تمہارے لیے نصیحت اور خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم نے خیر خواہی کو پسند نہیں کیا۔ حضرت صالح نے ان کو ہلاک ہو جانے کے بعد میں مخاطب کر کے کہا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر کفار کو جن کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جب کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اس وقت کے اندر ان کو مخاطب کر کے یوں کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے تو مدد کا معاملہ کیا تھا، اللہ نے نصرت فرمائی، اور تمہارے لیے عذاب ہے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے عذاب کا مزہ چکھ لیا؟ اللہ کے نبی نے بھی ان مردوں کو مخاطب ہو کر کے کہا تھا، خطاب کیا تھا۔ یہ ذلت کے لیے ہوتا ہے، سامنے والوں کے لیے اہانت کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ہلاک ہونے کے بعد میں یہ کیا ہے کہ دیکھو تم نے کہنا نہیں مانا، تم اپنی ضد کے اوپر رہیں، ہر دھرمی کے اوپر رہیں، اور اس کے باوجود تم نے بات نہیں مانی ہے، تو دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا اور آخرت کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اس واقعے سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یاد رکھنا۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اب تک صرف جتنے انبیاء دین لے کر کے آئے ہیں، سب کا دین ایک ہے، سب کی دعوت ایک ہے، توحید کی، وحدانیت کی۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ معلوم ہوئی ہے کہ جو متکبر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ اکثر کج روی کے طریقے پر چلنے لگتے ہیں، وہ دین سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، غریب طبقہ ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مالداری کوئی برائی کی بات نہیں ہے، مال کا ہونا کوئی خراب بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنا یہ احسان جتلایا کہ تمہیں ہم نے عاد کے بعد میں ان کا سردار بنا دیا، ان کی دولت، ان کی حکومت، ان کی ساری چیزیں تمہیں عنایت کر دی، اور تمہیں ہم نے فن تعمیر سے معمور کر دیا، تم اپنے فن کے ذریعے سے عمارتیں بناتے ہو، دولت کو حاصل کرتے ہو،
تو دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پسند نہیں فرمایا گیا، چونکہ جب دولت آ جاتی ہے، تمام ذرائع آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نافرمانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا، اگر آپ کہیں تو آپ کے ساتھ میں سونے کے اور چاندی کے پہاڑوں کو حکم دے دیا جائے کہ تمہارے ساتھ چلتے رہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا مجھے یہ پسند نہیں ہے، بلکہ یہ پسند ہے کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں، اس لیے کہ کھانا کھائیں گے تب شکر، کھانا نہیں کھائیں گے تو سب، اور اپنے سے نیچے لوگوں کے اوپر دیکھ کر کے اس کو اللہ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی۔ اس لیے جب آدمی کے پاس پیسہ آ جائے گا تو اس کے اندر گناہ خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں، اگر دین نہیں ہوتا ہے تو، اور اگر وہ دین کے تابع ہو کر کے مال حکماتا ہے تو وہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس پر شکر کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں وہیں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اگر دولت نہیں دی ہے تو صبر کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے مناسب یہی سمجھا کہ میرے پاس کثرت سے دولت نہ ہو، نہ جانے گناہ کتنے ہو سکتے تھے۔ اس لیے کبھی اپنے نصیب کو نہیں کوسنا چاہیے، کبھی اپنے نصیب کا رونا نہیں رونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ایک دم نصیب کو کہنے لگتے ہیں میں کمزور نصیب والا ہوں، میرا نصیب ہی خراب ہے، اور اس میں دوسرے ہاں بھی ہاں ملا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اس لیے کہ نصیب بنانے والا اللہ رب العزت ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کے نصیب کے اندر دولت بھیجی تو وہ اس کو فائدہ دے گی، اور کس کے پاس دولت بھیجی تو نقصان دے گی، تو وہ اپنا دیکھ کر کے نصیب متعین کرتا ہے، اس کا حصہ دیتا ہے۔ اس لیے کبھی نصیب کے اوپر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمت دنیا کے اندر جو ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بندے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے بندے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے علاوہ نہ جانے کتنے معبودان باطلہ کی عبادت اور پرستش کرنے والے ہیں، اور دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کی چیزیں ان کے پاس میں ہیں، اور ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ میرا رب میرا ہے، میرا اللہ کا ایمان ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہوں، لیکن دولت میرے پاس نہیں، مالداری میرے پاس نہیں، حکومت میرے پاس نہیں، تو اسے کبھی یہ وہم نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے تیرے ساتھ میں ظلم کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ساری چیزیں عنایت کر دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتیں عام ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ ہاں، آخرت کے اندر یہ معاملہ نہیں، آخرت کے اندر تو اللہ کی نعمت صرف مومنین کے لیے، وہاں کسی ایسے شخص کو جو اللہ کی تکذیب کرنے والا یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے یا اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا ہے، وہاں اللہ کی نعمت اس کو نہیں ملے گی۔ ہاں، دنیا کے اندر ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ نے کس کو کتنا دے دیا کتنا نہیں دیا ہے، یہ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے انبیاء سابقین کے واقعات کو اگر ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی قوم کے عبرتناک انجام کو بھی بتایا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ کے ایمان کے اندر داخل ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری حالتیں کیسی ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ان کے اوپر ہمیں غور کر کے سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی جانب ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بولا اے میری قوم بندگی کرو تم اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، پس اس کو چھوڑے رکھو اور کھانے دو اس کو اللہ کی زمین میں سے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور برائی سے اس کو نہ چھونا، پس پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ تم کو قوم عاد کے بعد میں ان کا خلیفہ بنا دیا اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین کے اندر کہ تم نرم زمین کے اندر محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کے اندر گھروں کو تراشتے ہو۔ پس یاد کرو تم اللہ کے احسانات کو اور نہ مچاؤ زمین کے اندر فساد۔ تو کہنے لگے وہ سردار جو تکبر کرنے والے تھے ان کی قوم میں سے، ان لوگوں سے جو غریب تھے، جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے ہمیں یقین ہے اس چیز کا جو وہ لے کر کے آیا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہ جن چیزوں کے اوپر تم یقین رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے کاٹ ڈالا ناقہ کو، اونٹنی کو، اور نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، اور کہنے لگے اے صالح لے کر کے آ تو اس عذاب کو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو بھیجا ہوا ہے۔ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے اور ہو گئے صبح کے وقت کے اندر اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے۔ فتولی عنہم، پس صالح نے ان سے رخ موڑا اور کہا اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچائے اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم نے نصیحت کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔